جو اس ہجری میں پیش آیا وہ حضرت خالد ابن الولید کی وفات ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، یہ بہت بڑے اللہ والے اور اللہ کے رسول کی طرف سے سیف اللہ کے خطاب میں آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں ایران کا دروازہ کھولا، انہی کے ہاتھوں روم کا بھی دروازہ کھولا۔ یہ شخصیت خالد ابن الولید ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے، اور ولید بن مغیرہ سب سے بڑا وہ باغی تھا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف دینے میں کبھی نہیں شکتا تھا۔ اس کا پورا واقعہ بلکہ اس کا پورا خاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول پر کیا بولنا، ان کو دیوانہ بولنا، ان کو ساحر بولنا، ان کو مجنون بولنا، ان کو کیا بولنا، یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جو ایکشنز کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی اتارا ہے کہ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ یہ پورے آیات اسی کی نظر میں، اسی کی پیش نظر نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا، خالد بن الولید کے باپ کے بارے میں، کہ اس نے لوگوں کو بڑا ہی زیرک تھا، ذہین تھا، لیکن ایمان کی نعمت اس کو نہیں ملی، وہ دشمن ہی رہا اور دشمنی ہی میں مرا۔ تو ایک مرتبہ جب جمع کیا تھا نا، اللہ کہتا ہے کہ وہ غور و فکر کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے سر کو یوں جھکا لیا، فکر وقدر۔ اب میں کیا یعنی لوگوں کو ایسا تاثر دے رہا تھا، بڑے سوچ کے اللہ کے رسول کو کوئی نام دینے والا ہے، فکر وقدر فقتل کیف قدر۔ اللہ کہتا ہے کہ خدا کی مار اس پر اس نے کیسے فیصلہ کیا، ثم قتل کیف قدر، خدا کی مار اس پر پھر اس نے کیسا برا فیصلہ کیا، ثم نظر، پھر اس نے کیا آنکھیں اٹھائی، ثم عبس وبصر، پھر اس کے بعد دیکھا اور پیشانی سکیڑی، جیسا کہ کیا غور کرنے والا انسان کبھی کبھی کیا ہے پیشانی پہ لکیریں ڈال کے سوچ کے بولتا ہے نا، ویسے جو اس نے کیا ایکشن اللہ نے اس کو محفوظ کیا۔ ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر، پھر استکبار تکبر کے ساتھ پیٹ پیچھے چل دیا۔ جو بڑے لوگ دیکھتے ہیں نا فلم میں کبھی دیکھیں، سیدھے سیدھے بات کرتا الٹا ہو جائے گا، انہیں الٹا ہوگا بات کرا تو بڑا آدمی کہتے، سیدھا بات کرا تو چھوٹا آدمی کہتے، صورت کو صورت دیکھ کو بات کرا تو انہیں چھوٹا آدمی، انہیں پلٹ کو یوں بات کرا تو بہت بڑا آدمی انہیں، تو انہیں کیا کیا ایسے ہی یوں پلٹ گیا، ادبر واستکبر، پھر اس کے بعد اسٹیٹمنٹ دیا اپنا، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، نہیں بھائی اسے کوئی قرآن وغیرہ کوئی نہیں اترتا، اس پر تو کیا ہے سحر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا، ان هذا الا قول البشر، یہ تو صرف کیا ہے کسی انسان کا کلام ہے۔ اللہ کہتا ہے سأصلیہ سقر، ہم ضرور اسے سقر میں پکڑ لیں گے، وما ادراک ما سقر، اور تم کیا معلوم کہ یہ کیا ہے سقر، لواحۃ للبشر، جو چمڑیوں کو گلا کے راکھ کر کے نکال دے گی، جہنم۔ تو یہ اللہ تبارک خالد بن الولید کے باپ کے بارے میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسلام کی نعمت دی، یہ 8 کے قریب اسلام قبول کیا، 8 ہجری کے قریب، اور اس وقت سب سے اہم نام لیے اور منظر عام پہ آئے جب 9 ہجری کے قریب میں 8 اور 9 کے درمیان میں جنگ موتا پیش آئی۔ موتا ایک ایسی جنگ ہے، موتا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک جنگ پیش آئی جس میں صرف مسلمان 3000 تھے اور مقابلے میں لشکر 2 لاکھ تھا، 2 لاکھ۔ اور یہ جب پہنچے نا، اللہ کے رسول ان لوگ نکلنے سے پہلے ہی کہہ دیے کہ اس کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر ان کے بعد جعفر ابن ابی طالب ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی۔ تو صحابہ نے سنتے ہی کہا جب اللہ کے رسول یوں کہہ دیں کہ شہید ہو جائیں گے تو یوں ہے تو سمجھو کہ شہید ہو گئے۔ تو یہی ہوا، معرکہ شروع ہوا تو سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے۔ جب یہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے اور اس وقت لشکر کو اٹھانے کے لیے کوئی امیر نہیں بچا، تو اسی وقت نئے مسلمان ہوئے تھے خالد بن الولید، جنہوں نے کیا ہے اس وقت تلوار اٹھا لی اور 9 تلواریں انسانوں کو قتل کرتے ٹوٹی ان کے ہاتھ سے۔ اس جنگ میں، جنگ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ تو کتنا کیسے جنگ لڑا ہوگا، تلواریں ٹوٹ گئی 9۔ 10ویں تلوار جب ہاتھ میں تھی
انہوں نے فتح کا پرچم لیے ہوئے واپس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے اور مدینے میں آ کے حالات کا آگاہ کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے بہت سے تلواریں ہیں، سیف اللہ کا خطاب دیا کہ ان تلواروں میں سے ایک تلوار تم خود بھی ہو۔ وہاں سے یہ منظر عام پہ آئے، لوگ ان کو سیف اللہ کہنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں روم ایران کے دونوں دروازے کھولنے والے خالد ابن الولید تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس شان سے بہادری دی تھی اسی شان سے خیرات کرنے بھی ماہر تھے، بلا زری جتنا ہوتا تھا خیرات کرتے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان کو ڈانٹا کہ صرف ایک آدمی نے ان کی مدح میں ایک شعر کہا جس کے عوض میں انہوں نے 10,000 درہم اٹھا کے دے دیے جو ان کے پاس تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا انفاق اور اس طرح کی باتیں، تو انہیں کیا ہے اتار دیا، معزول کر دیا۔ پھر یہ اس کے بعد حمص چلے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ آ گئے، حتیٰ کہ یہاں بیمار پڑنے لگے تو اپنی ماں سے کہا حمص میں کہ مجھے وہیں لوٹا دیجئے جہاں میں ہجرت کر کے پہنچا تھا۔ تو ماں نے ان کو لے آ کے پھر مدینے میں رکھا، اور اسی سال 20ویں سال جو ہے نا خود حضرت عمر بھی حج کو گئے تھے، یعنی امیر حج بن کے۔ اس زمانے میں معاملہ یہ ہوتا تھا یا تو جو خلیفہ ہوتا تھا وہی قافلے کو لے جا کے حج کرواتا تھا، امیر حج وہی بنتا تھا۔ کبھی کبھی خلیفہ مصروف ہوتا تھا تو کسی کو اپنا نائب مقرر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم جاؤ اور میری طرف سے حج کرواؤ۔ تو ہمیشہ ہر حج میں یعنی ہر سال میں پوری امت مسلمہ بھی جمع ہوتی اور پوری امت مسلمہ کے بڑے بڑے لوگ بھی جمع ہو جاتے۔ یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ تھا اور سب مسئلوں کا حل تھا۔ اور یہاں پر جب خلیفہ آتے تو ان کا حکم ہوتا تھا کہ ہر ایک گورنر حج کے موقع پر حاضری دے، اور جن جن کو اب جو جمع ہو جاتے نا عرفات کے میدان اور مینا کے میدان میں دونوں اکٹھا ہونا پڑتا، سب کے سب، کوئی اس وقت حرم میں نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت عمر جب تک خلیفہ تھے تو وہ اعلان کرتے تھے کہ بھائی دیکھو میں یہاں پر موجود ہوں، میری پوری خلافت کے اندر جہاں کہیں جس کو بھی شکایت ہے وہ آئے میرے پاس بیان کرے، میں اسے حل کروں گا۔ علل اعلان، مسلمان کا ادنا بھی مسلمان کسی بستی دور دراز کا ہو وہ آ کے شکایت کرے تو اسی وقت وہاں کے گورنر کو بلاتے، اور گورنروں کو حکم ہوتا کہ تم سب بھی حج کے لیے وہاں آ کے پہنچو۔ یہ ہمارا اجتماع بھی تھا، یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ بھی تھا، یہ ہمارے مسئلوں کا حل بھی تھا۔ جب تک یہ تھا مسلمانوں کو کبھی کوئی فکر نہیں تھی، جو بھی ہوتا وہ اس سال کے حج میں ہم جا کے ملاقات کر کے بتا دیں گے، یہ اطمینان ہوتا تھا۔ ہماری یہ مرکزیت آج قائم نہیں رہی، کیوں؟ ہمارے پاس خلافت بھی نہیں رہی، پھر اس کے بعد یہ نظم بھی نہیں رہا۔ تو غرض کہ اس وقت حضرت عمر نے خود حج کروایا تھا، 20 ہجری کا حج کر کے جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو اس وقت حضرت خالد ابن الولید نے اپنے قاصد کو بھیجا، کہا کہ جلدی سے جاؤ اور عمر سے کہو کہ میری طبیعت سخت بگڑ گئی ہے۔ تو وہ جب مدینہ اندر داخل ہوئے، خالد ابن الولید اپنی موت کے آخری دہانے پہ تھے، رو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود حضرت عمر بھی رو پڑے اور کہا خالد یہ ماں سمجھنا کہ میں نے کسی رنجش سے یا میں نے کسی کیا ہے اور طریقے سے تمہیں کیا ہے ذک پہنچایا ہے یا تکلیف پہنچائی ہے، صرف میں نے ایک کام جو تمہیں کمانڈرنگ شپ سے اتارا وہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ دراصل تم پر اعتبار کرنے لگے تھے، ورنہ تمہارے اور میرے دل کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جو کدورت والی یا حسد والی ہو، تم بہت اچھے ہو، نیک ہو، یہ مجھے بھی پتہ ہے۔ تو میں نے جو کچھ بھی سرزنش کی وہ ایک حکمراں کی حیثیت سے کی، لیکن آج ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق بگڑا نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میرا انگشت، میرا جسم کا ٹکڑا ٹکڑا نیزہ لگا ہوا ہے اور آج میں اونٹ کی طرح گھر کے اندر مر رہا ہوں، یہی مجھے سب سے بڑی تکلیف ہے۔ مجھے سب سے محبوب تر وہ راتیں ہیں جہاں پر کھلا آسمان ہو اور میرے ہاتھ میں تیر ہو یا تلوار ہو اور دشمن کا کوئی قافلہ ہو اور میری نئی نئی شادی ہوئی ہو اور گھر میں میرے دلہن ویٹ کر رہی ہو، ادھر اللہ کا بلاوا آ جائے تو میں اپنے کمرے کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکل جاؤں، یہ مجھے سب سے محبوب تر رات ہے۔ میں ایسے اللہ کے لیے لڑنے والا ہوں، لیکن کاش کہ مجھے اللہ شہادت دیتا، لیکن میں یہاں مر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے لیے آپ میرے مال میں سے جو بھی وصیت کرنا چاہیں میں آپ کو ضامن بناتا ہوں،
حضرت عمر کو کہا کہ آپ ضامن ہیں، آپ جو وصیت کریں گے وہی وصیت چلے گی میرے لیے، میرے مال کے لیے۔ پھر ان کو وصیت کے لیے نائب مقرر کیا، پھر اس کے بعد وفات کی اور حضرت عمر خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین ہوئی۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا۔